آسمان کی طرف اڑتے ہوئے، درختوں پر بیٹھے ہوئے، چہچہاتے ہوئے پرندوں کی دنیا بھی کتنی رنگا رنگ ہے۔ ہمارے ملک کے نامور ماہر طیور اور نیتھولوجسٹ سالم علی نے اپنی ساری زندگی اسی دنیا میں گزار دی۔ سالم علی کا اصل نام معز الدین عبدالعلی تھا۔ وہ 12 نومبر 1896 کو پیدا ہوئے۔ زندگی بھر انہیں پرندوں سے دلچسپی رہی۔ انہیں پوری دنیا میں پرندوں کا ایک بہت بڑا عالم اور نیتھولوجسٹ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے پرندوں کے بارے میں ایسی معلومات جمع کی ہیں کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ بچپن ہی سے انہیں پرندے اچھے لگتے تھے۔ وہ گھنٹوں فضا میں چڑیوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے رہتے تھے۔ جب وہ 10 سال کے تھے تو ایک بار کسی شکاری نے ایک گوریا شکار کی۔ جب وہ زمین پر گری تو سالم علی دوڑ کر گئے اور اسے اٹھا لیا۔ انہوں نے چڑیا کی گردن پر ایک پیلا دھبا دیکھا۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے چچا امیر الدین طیب جی کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ یہ کون سی چڑیا ہے۔ ان کے چچا خود بھی شکاری تھے، لیکن وہ بھی اس چڑیا کو نہیں پہچان سکے۔ ان کے چچا سالم علی کو ساتھ لے کر بمبئی نیچرل ہسٹری سوسائٹی گئے اور اس کے اعزازی سیکریٹری ڈبلیو ملیٹ سے ملاقات کی۔ ملیٹ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ سالم علی کو پرندوں سے اتنی دلچسپی ہے۔ انہوں نے سالم علی کو مردہ چڑیوں کے جسم دکھانے شروع کیے۔ ان جسموں کا بھراؤ کر کے انہیں وہاں رکھا گیا تھا۔ سالم علی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ چڑیوں کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سالم علی نیچرل ہسٹری سوسائٹی میں برابر جانے لگے۔ انہوں نے وہاں چڑیوں کو پہچاننا اور مردہ چڑیوں کی کھال میں بھراؤ کرنا یعنی سٹفنگ سیکھ لیا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سالم علی کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی۔ انہوں نے ایک بار کالج میں داخلہ لیا تو تھا، لیکن ریاضی میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کالج چھوڑ دیا۔ ان کے بڑے بھائی برما میں کانوں کی کھدائی کا کام کرتے تھے۔ سالم وہاں چلے گئے تاکہ ان کی مدد کر سکیں، لیکن وہاں وہ جنگلوں میں گھومتے پھرتے اور چڑیوں کو ڈھونڈتے رہتے تھے۔ آخر وہ دوبارہ بمبئی آ گئے۔ یہاں انہوں نے علم حیوانات یعنی زولوجی میں ایک کورس مکمل کر لیا اور بمبئی نیچرل ہسٹری سوسائٹی میں ملازم ہو گئے۔ بعد میں یہ ملازمت چھوٹ گئی۔ سالم علی لمبے عرصے تک پرندوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ وہ سنی سنائی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، بلکہ خود مشاہدہ اور تجربہ کر کے معلومات حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے خاصی لمبی مدت تک بیا یعنی ویور برڈ کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ 3-4 مہینوں تک گھنٹوں صبح سے شام تک سالم علی اس چڑیا کے رہن سہن اور عادتوں کا مشاہدہ کرتے رہے۔ 1930 میں انہوں نے اپنی معلومات کو کتاب کی شکل میں پیش کیا۔ اس کتاب سے پوری دنیا میں ان کی شہرت پھیل گئی۔ بچپن ہی سے سالم علی ہندوستانی پرندوں پر ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے۔ جو کتابیں موجود تھیں ان میں بہت سی کمیاں تھیں، چنانچہ 1941 میں انہوں نے اس کمی کو پورا کرنا چاہا۔ اس کے لیے دی بک آف انڈین برڈز کے نام سے ایک انتہائی دلچسپ کتاب لکھی۔ اس میں رنگین تصویروں کے ذریعے پرندوں کی پہچان کرائی گئی ہے۔ ایک عام آدمی بھی ان خوبصورت تصویروں کے ذریعے آسانی سے کسی چڑیا کو پہچان سکتا ہے اور اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ سالم علی نے چڑیوں کے مشاہدے اور معلومات کے لیے کئی بار دوسرے ملکوں کے سفر بھی کیے۔ انہیں بڑے بڑے اعزازات دیے گئے۔ ان کی خوب تعریف ہوئی۔
ڈگریوں اور انعامات سے نوازا گیا۔ پوری دنیا میں ان کی خدمات کو تسلیم کیا گیا۔ ہماری حکومت نے 1958 میں سالم علی کو پدم بھوشن کا، پھر 1976 میں پدم وبھوشن کا اعزاز دیا۔ یہ ہماری حکومت کا دوسرا سب سے بڑا قومی اعزاز ہے۔ 1987 میں سالم علی کا انتقال ہوا۔ ان کی موت سے پرندوں نے اپنا ایک گہرا اور سچا دوست کھو دیا ہے۔